جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری سجاد نذیر، CEO CHN نیوز. آج ہمارے مہمان ہمارے بہت سے پیارے، ہمارے ویل نون، پورے پاکستان کی پہچان ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں حاجی عزیز الرحمان چند صاحب. تو یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسڈ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت پرانے اور ماشاءاللہ بہت ویل نون پرسنالٹیز ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور پاکستان لیول پہ بھی. تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے بچپن سے جب پیپلز پارٹی کو دیکھا اپنے بڑوں سے اور جناب چیئرمین بھٹو شہید صاحب سے، ان سے یہ ساری چیزوں سے، تو وہ اپنی آپ نے بچپن کی پارٹی کی جو لائف ہے سٹارٹ کی، اس کے بارے میں ذرا پہلے بتائیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قائد عوام نے ایوب عامریت کے خلاف جدوجہد شروع کی تو ہم اس وقت قائد عوام کے ساتھ ایز اے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہر روز قائد عوام کا جہاں بھی لاہور میں جلسہ ہوتا تھا وہاں جاتے تھے اور ایوب کے خلاف جو تحریک تھی اس کا ہراول دستہ تھے. اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا گیا. پھر الیکشن ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان بن گئے. پھر ہم اسکول سے کالج میں آ گئے. جب کالج میں آئے تو پھر میں پنڈی پولی ٹیکنک وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا. تو وہاں پہ ہماری ملاقات چیئرمین صاحب سے بھی 2-3 مرتبہ ہوئی، حفیظ پیرزادہ صاحب کے ساتھ، خورشید حسن میر کے ساتھ اور پارٹی کے جتنی مرکزی قیادت تھے ان کے ساتھ. اسٹوڈنٹ کے جو پرابلم ہوتے تھے ان کے اوپر جا کے ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی. پھر اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا. تو وہ ڈگری کمپلیٹ کی تو میں لاہور آ گیا. تو وہ سعودی عربیہ سے میرے والد صاحب نے مجھے مدینہ الیکٹرک سپلائی کمپنی سے ویزا بھیجا کہ اب آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیا تو آپ آ جائیں سعودیہ. میرے والد صاحب سعودیہ ہوتے تھے جی. تو میں بڑے خوشی ویزا لے کے خورشید حسن میر صاحب کے پاس چمبہ ہاؤس گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. تو انہوں نے بڑا میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور میرے ساتھ بڑی تو تکرار شروع ہو گئی. تو کافی بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ کل میں اسلام آباد آؤں گا اور وہاں پہ وہ چیئرمین صاحب کے ساتھ مجھے ملائیں گے بھٹو صاحب کے پاس اور پھر فیصلہ کریں گے کہ بھی تم نے ادھر رہنا ہے یا تم نے سعودی عربیہ جانا ہے. تو جب وہ اگلے دن میں پنڈی پہنچے اسلام آباد تو خورشید حسن میر صاحب مجھے نیشنل اسمبلی میں لے کے گیا. وہاں پہ چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب سے، بھٹو صاحب سے. تو وہاں پہ بھٹو صاحب نے حفیظ پیرزادہ کو بلایا تو حفیظ پیرزادہ انہوں نے آپس میں سندھی میں بات کی. تو پھر مجھے وہ میر صاحب نے کہا کہ آپ نا ٹھیک ہے میں اور حاجی جاتے ہیں، ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، بات ہماری ہو جاتی ہے، آپ فکر نہ کریں. تو وہ پیرزادہ صاحب مجھے اپنے گھر لے گیا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب نے کہا کہ تم نے پاکستان میں رہنا ہے اور یہاں پہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، جو آپ کو چاہیے آپ وہ لیں اور آپ نے ادھر سیاست کرنی ہے. تو پھر میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی سعودی عربیہ. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ نا پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں آپ آ جائیں، انجینئرنگ کر لیں. پھر میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں آ گیا. تو پھر مجھے میر صاحب نے کہا کہ آپ PSF بنائیں. تو پھر میں نے وہ PSF لاہور کا مجھے پہلے آرگنائزر بنایا گیا لاہور کا. تو لاہور میں تنظیم بنائی، پھر انہوں نے مجھے لاہور کا صدر بنا دیا. پھر اس کے بعد میں پنجاب کا سینئر نائب صدر بنا، پھر پنجاب کا میں PSF کا صدر بنا. پھر مارشاء اللہ لگی 1977 میں. تو شادی کے دن جب میرا ولیمہ تھا اس دن مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے شہی قلعے بند کر دیا. اور ہمارا جو قصور تھا وہ یہی تھا کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھٹو کے ساتھ جو ہے آپ کوئی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جو اس وقت ان کے قانون کے مطابق درست نہیں تھی. جبکہ ہم قاعدہ قانون جو تھا ہمارا وہ یہی تھا کہ ہم اپنی جماعت اپنے چیئرمین کی بات کرتے تھے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے تھے. مگر وہ انہوں نے شہی قلعے بند کر دیا.
جب شہی قلعے سے میں رہا ہو کے آیا تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی پہلے تو ایک نارمل سیاست کرتے تھے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے، اتنے میں پھر یونیورسٹی سے مجھے انہوں نے نکال دیا. تو پھر انہوں نے جب نکال دیا یونیورسٹی سے تو پھر ہم بھرپور طریقے سے سیاسی طور پہ ہم نے اپنی سیاست کا آغاز شروع کیا. تو پیر ناظم شاہ صاحب میرے ساتھ پنڈی پولی ٹیکنیک میں میرے سے ایک سال پہلے یونین کے پریزیڈنٹ بنے تھے وہاں پہ. وہ بھی لاہور آ گئے ہوئے تھے، میں بھی آ گیا ہوا تھا. اس طرح وہ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، جگیر بدر صاحب سارے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا ہم بھرپور جو ہوتی ہے نا سیاست وہ آپ ہمیں کرنے دیں، آپ ہمیں پیچھے رہ کے سپورٹ کریں اور آپ بزنس کی طرف جائیں اور آپ بزنس کریں. تو پھر ہم نے ساتھ ساتھ ہم نے بزنس شروع کر دیا. پھر میں نے اسٹیل کا بزنس کیا. میں نے ادھر لاہور رنگ روڈ پہ، اس وقت تو بند روڈ ہوتا تھا، وہاں پہ فیکٹری لگائی، اسٹیل مل لگائی اور ساتھ اپنا پارٹی کا کام کرتے رہے. اس دوران بیگم نصرت بھٹو صاحبہ بھی لاہور جب بھی آتے تھے میرے غریب خانے پہ تشریف لاتے تھے. پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا. بی بی صاحبہ جلا وطن ہوئے. جب بی بی صاحبہ جلا وطن ہو کے واپس 10 اپریل 86 کو آئے تو پھر ہم نے بھرپور طریقے سے ان کے استقبال کے لیے دن رات کام کیا، بڑی محنت کی، بڑی جدوجہد کی. پوری لاہور ہی پیپلز پارٹی تھا. اس وقت یہ آج والا سین نہیں تھا. ہر آدمی جو لاہور کا جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا. اور اس طرح لاہوریے بوڑھے جوان بچے خواتین حضرات جوگ در جوگ نکلے اور انہوں نے بی بی صاحبہ کا استقبال کیا اور بی بی کو پھر اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. بی بی کامیاب ہوئی. بھائی صاحب آپ نے جو بتایا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کی، جو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ ان سے کافی کچھ سیکھا، ان سے ملے اور ان کے ویژن کو آپ آگے لے کے چلے. اور ان کے جو آپ اس وقت اسٹوڈنٹ دور میں تھے تو وہی چیزیں جو انہوں نے اپنائی، جیسے پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا، ایک پارٹی بنائی وہ ساری. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ان کے جو ویژن تھے جو ہمارے نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے، ہمارے دوسرے بزنس مین کے لیے ان کے ویژن کیا تھے اور آپ نے ان کے ویژنس کو کنٹینیو رکھا تو اس میں آپ کو کیا اپنا بہتری محسوس ہوئی؟ دیکھیے جی، قائد عوام نے سب سے پہلے تو جب جیسے اقتدار سنبھالا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا پورے پاکستان سے باہر گئے اور ان کو لوگوں کو روزگار ملا. اور جب لوگوں کو روزگار ملا تو سونا ڈالر پاکستان کے اندر آئے اور پاکستان میں خوشحالی آئی. اور کرپشن نام کی چیز بالکل پاکستان میں نہیں، قطعی طور پہ نہیں تھی. تمام لوگوں کے کام ہوتے تھے. جو بھی ایجوکیشن اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا اسے ملازمت مل جاتی تھی. جو باہر جانا چاہتا تھا لوگ باہر جاتے تھے. اور وہ ایک قائد عوام نے پاکستان کے عوام کو شناخت دی اور شناختی کارڈ بنا اور ہمیں یہ شناخت ملی کہ ہم پاکستانی ہیں. اور اتنی دنیا باہر گئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مگر پاکستان بڑی ترقی کی طرف جا رہا تھا. لوگوں کو روزگار مل رہے تھے، ملک میں خوشحالی تھی، لا قانونیت بالکل نہیں تھی کہ ہر چیز قاعدہ قانون کے مطابق چل رہی تھی. مگر کچھ ایسی بیرونی طاقتوں نے اور پھر کچھ ملک کے اندر وہ رجت پسند قوتوں نے قائد عوام کے خلاف انہوں نے سازش کی اور 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے ایک منتخب وزیر اعظم کا حکومت کا تختہ ہٹا دیا اور ان کو جیل میں بند کر دیا. اور پھر یہ جدوجہد پاکستان کے عوام نے شروع کی قائد عوام کے رہائی کے لیے، مگر وہ بے صورت ثابت ہوئی. عامر نے آخر وہی کیا جو اس کے آقا اس کو کہہ رہے تھے اور ان کو قائد عوام کو 4 اپریل کو شہید کر دیا گیا. مگر وہ شہید تو کر دیے گئے، مگر اس وقت سے لے کے آج تک قائد عوام کی جو یاد ہے یا جو محبت ہے وہ پاکستان کے عوام کے اندر، ملک پاکستان کے اندر آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی. لوگ آج بھی قائد عوام کو اسی طرح یاد کرتے ہیں جس طرح وہ اقتدار میں ہوتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے. اور انہوں نے اتنی خدمت کی لوگوں کی کہ وہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ بھٹو میرا ہے.
ان کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ پھر بے نظیر بھٹو صاحب نے شروع کیا. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے قیادت کی پارٹی کی, اور پھر انہوں نے بھرپور 30 سال سیاست کی پاکستان کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. مگر وہی کتے جو قائد عوام کو جنہوں نے ختم کیا, وہی دوبارہ رجت پسند کتے اور گمنی طاقتیں سرگرم ہوئیں, اور انہوں نے اس ملک کی محبوب لیڈر, مقبول ترین لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کوئی بھی مقبول لیڈر جو ہوتا ہے اس کو نہیں رہنے دیا جاتا, اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. اب ہم پریزیڈنٹ زرداری کی قیادت میں, جناب بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں, اسی جذبے کے ساتھ جس طرح ہم نے قائد عوام کا ساتھ دیا, محترمہ بے نظیر بھٹو کا ساتھ دیا, پریزیڈنٹ زرداری کا ساتھ دیا, آج ہم بلاول صاحب کی قیادت میں اس ملک میں جمہوریت کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں, اور ان کی قیادت میں ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہمیں کو بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ملک میں دوبارہ اقتدار میں آئے گی عوام کے ووٹ سے, اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرے گی. وہ مشن جو چیئرمین بھٹو نے شروع کیا, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے شروع کیا, پریزیڈنٹ زرداری نے کیا, اور آج ہم بلاول کی قیادت میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے, اور ملک پاکستان کی خدمت کریں گے, اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام انشاءاللہ روشن کریں انشاءاللہ. آئی صاحب آپ یہ بتائیں ذرا پلیز کہ آپ نے پیپلز پارٹی میں رہ کے کون سی تکلیفیں, کون سی صحبتیں برداشت کی, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس کے آپ کو کیا ریوارڈ دیا, اور کیا عزت اور رسپیکٹ دی, اور اس مقام تک پہنچایا کہ آج ماشاءاللہ آپ لاہور کے جو پنجاب کا دل ہے, لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کے. تو آپ اپنی وہ بتائیں گے کہ صحبتیں کون سی آپ نے برداشت کی پیپلز پارٹی میں رہ کے؟ جب قائد عوام کی حکومت کا تختہ اٹھایا گیا تو اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا, شاہی قلعے بند کیا, اور اس کے بعد پھر ہم جدوجہد میں شامل ہو گیا. مختلف وقتوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا, گرفتاریاں بھی ہوتی رہی, رہائی بھی ہوتی رہی, مگر ہم اپنے اس مشن سے ہم نے نہیں وہ پیچھے ہٹے. قائد عوام میں جو اس وقت پڑھتا تھا یونیورسٹی میں, قائد عوام نے مجھے جاپان بھیجا تھا. میں نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی ایشین یوتھ فیسٹیول میں, اور قائد عوام کے ساتھ ایسے ہی تھا کہ بھی وہ ایک صحیح محب وطن انسان ہے, اور اس ملک کی قسمت بدل رہا ہے, تو ہم اس لیے قائد عوام کے ساتھ تھے. مگر جب ان کو شہید کر دیا گیا تو پھر اس وقت ہماری نظر میں صرف ایک ہی تھا کہ ہم نے یہ اپنے قائد کا انتقام لینا ہے. اور پھر وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بڑی صحبتیں برداشت کی, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آ گیا, انہوں نے بڑی اپنی تکلیفیں برداشت کی, مگر ہم ان کے ساتھ رہے. پھر جہاں پارٹی کے مختلف اوقات میں مختلف عہدے مجھے دیے گئے, پارٹی نے نوازا عہدوں سے, عزت دی مجھے, اس پہ میں بھٹو صاحب سے لے کے آج جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, بی بی صاحبہ کا, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں مجھے عہدے ملے, اس کے بعد میں پنجاب کا فنانس سیکرٹری مجھے بنایا گیا, پھر اس کے بعد صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا, ایم پی اے بنے, پھر نیشنل اسمبلی کا نواز شریف کے مقابلے میں ٹکٹ دیا گیا مجھے, میں وہاں سے نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑا, عباس شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑا. مختلف پارٹی نے ہر الیکشن میں ضلعی ناظم لاہور کے لیے مجھے محترمہ نے لارڈ میئر کے لیے نامزد کیا, مگر وہ بھی ہم جیتے ہوئے تھے, پیپل پارٹی جیتی ہوئی تھی, مگر وہ جو ایک اس ملک میں ایک روایت ہے آمریت کی, وہ آمریت کے سوچ رکھنے والے اور ان کے حواریوں نے, ان کے پٹھوؤں نے وہی طریق درائی جو ہمیشہ پارٹی کے خلاف درائی جاتی ہے, اور ہمیں کامیاب نہ ہونے دیا گیا, اور ایک ایسے آدمی کو کامیاب قرار دے دیا گیا جس کے پاس ووٹوں کی تعداد کم تھی. اس وقت ہم نے 3 جماعتوں کا اتحاد تھا, پیپلز پارٹی,
نواز لیگ اور جماعت اسلامی. ہمارے پاس اکثریت تھی مگر اس کے باوجود وہ جو اعلان کیا گیا وہ انہوں نے اپنی پسند کے آدمی کا اعلان کر دیا گیا. اس طرح ہم لوگ تینوں جماعتیں جو جمہوری پسند تھی وہ تینوں جماعتیں الیکشن سے ہار گئے ہم اور وہ سلسلہ رہا. پھر مجھے بی بی صاحبہ نے لاہور کا جنرل سیکرٹری بنایا. میں 3 سال جنرل سیکرٹری رہا. پھر میں 10 سال پیپلز پارٹی لاہور کا سینئر نائب صدر رہا. پھر اس کے بعد میں پریزیڈنٹ رہا 5 سال. اس کے بعد پھر میں پنجاب کا جنرل سیکرٹری رہا. اس کے بعد پھر میں پنجاب کا نائب صدر رہا. پھر اس کے بعد اب 2017 میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوبارہ مجھے ذمہ داری دی اور مجھے لاہور کا پریزیڈنٹ بنایا. اور آج مجھے 4 سال ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی نمائندگی کرتے ہوئے. اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے پارٹی کی خدمت کرتے رہیں گے, لاہوریوں کی خدمت کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ آنے والا وقت وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو لاہور میں ایک اچھا مقام دلائیں گے انشاءاللہ. صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یوتھ کے نمائندہ ہیں, یعنی ینگ لوگوں کے نمائندہ ہیں, جس میں پاکستان میں اکثریت جو ہے ہمارے ینگسٹر کی آبادی کے لحاظ سے. تو آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو ایکسپیرینس ہے تاکہ آپ نے ان کی پوری جنریشن کے ساتھ کام کیا ہے. تو آپ ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ وہ الحمدللہ ہماری یوتھ کو کیسے آگے لے کے جائیں گے, یا ان کا ویژن آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں, آپ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں, تو ان کا یوتھ کے بارے میں کیا ویژن ہے اور یوتھ کو کیسے آگے لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے یوتھ کا تو ہمارے جو چیئرمین ہیں اس وقت پارٹی کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ خود ایک نوجوان ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ یوتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان کی طرح فیصلے کرتے ہیں. اور وہ بھٹو کا نواسا ہے. اور اس سے بڑی بات کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, جناب زرداری صاحب کا وہ بیٹا ہے. تو وہ ان کو جتنی سیاسی سوجھ بوجھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ایک نوجوان بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں وہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان کی قیادت میں اس ملک میں ملک پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم انشاءاللہ بلند رکھیں گے انشاءاللہ ضرور. بھائی صاحب یہ میں نے ایک چھوٹی سی اپنی ایک بک لکھی تھی, یہ 2008 سے لے کے 2013 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہماری گورنمنٹ نے جو کام کیے تھے, جو بہت زیادہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے بہت زیادہ لابھ نائے تھے. زرداری صاحب نے بہت کام کیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے جو دنیا آج تک پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے اتنے کام نہیں کیے. تو وہ ایک بک بنائی تھی, وہ میں آپ کو پیش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وراثت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی بنایا ہوا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی پاکستان کی حفاظت کرے گی. یہ بہت شکریہ جی, بہت مہربانی جی. یہ بھٹو جی یہ بڑی مہربانی جی. عائشہ صاحب شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا.